اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین مولانا سیدنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کرام، سننے والے تمام سامعین کرام، انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں تک اس ویڈیو کلپ کو دیکھا جائے گا، تمام ہی خدمت میں انتہائی عقیدت، احترام، محبت، خلوص، اچھی سچی اور صاف نیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ کے علم میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے، ہماری جو ڈسکشن چل رہی ہے ہماری، وہ رزق اور عمر میں اضافے کے حوالے سے چل رہی ہے کہ کس طرح آپ اپنے رزق میں اور عمر میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر پیش ہوا اور بڑا پیارا نسخہ کہ صدقے کے ذریعے سے بھی آپ اپنی عمر اور رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ کچھ روایتیں آپ کے سامنے یقینی طور پر پیش کرتا ہوں، حالانکہ بہت ساری ایسی روایتیں، اقوال اور حدیثیں ہوتی ہیں کہ اگر ساری پیش کروں ایک بہت طویل ویڈیو ہو جاتی ہے، لیکن مختصر کوشش کرتا ہوں کہ چند روایتیں، چند اقوال آپ کے سامنے پیش کروں، اور ان کی روشنی پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ایک مستند، ایک اچھی اور ایک پائیدار گفتگو ہو، جس میں مجھے کرنے میں مزہ ہے انشاءاللہ، اور جو سنیں گے وہ بھی اس بات کی تائید کریں گے، چاہے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ بہت سے علماء کرام بھی موجود ہوتے ہیں، بہت سے اچھے ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کو وابستگی ہوتی ہے علم سے، دینی علم سے، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ اس کو مستند کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، وقت کو بغیر ضائع کیے ہوئے آپ کے سامنے روایتوں کا سلسلہ میں پیش کرتا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی اور صدقہ فکر و فاقہ کو بھگا دیتے ہیں، عمر کو زیادہ کرتے ہیں اور 70 قسم کی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ مزید فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ صدقہ 70 قسم کی دنیاوی بلاؤں کو دور کرتا ہے، جن میں بری موت بھی شامل ہے۔ یقین جانو کہ صدقہ دینے والا کبھی بھی بری موت نہیں مرتا۔ بقول ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں بری اموات میں شامل ایک جوانی کی موت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ بری موت سے حفاظت کرتا ہے صدقہ۔ ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ صدقے کے ذریعے 70 قسم کی بری اموات کو دفع کرتا ہے۔ بیماری کو دعا اور صدقہ سے بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دیا کرو، اس سے تمہیں وافر مقدار میں رزق ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صدقہ دو، وہ رازق آپ کو وافر مقدار میں رزق دے گا۔ صدقے سے متعلق چند اہم امور کی وضاحت۔ صدقہ کھلم کھلا اور مخفی دونوں ہی طور پر دینا چاہیے، یعنی کہ اگر آپ چاہیں تو سب کے سامنے بھی دے سکتے ہیں، کھلم کھلا دے سکتے ہیں، اور چاہیں تو چھپا کر خفیہ طور پر بھی آپ دیں۔ دونوں صورتوں میں آپ دیں، اچھی چیز ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کھلم کھلا صدقہ دینا بری موت سے بچاتا ہے، یعنی جو صدقہ آپ سب کے سامنے دیں گے، کھلم کھلا دیں گے، وہ بری موت سے بچائے گا، اور مخفی طور پر یعنی خفیہ طور پر جو آپ صدقہ دیں گے وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ میں یقین کریں کہ قربان جاؤں، کیا پیارا دین ہے ہمارا کہ ہر حوالے سے کہیں نہ کہیں اس نے جو ہے ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے، ہر حوالے سے۔ اچھا جی، صدقے کی چند معانی اقسام کی طرف توجہ کے حوالے سے اگر بات کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اذیت دینے سے باز رہو، کیونکہ یہ تمہاری جان پر تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا بھی صدقہ ہے، علم کو پھیلانا بھی ایک صدقہ ہے، لوگوں کے کام آنا بھی ایک صدقہ ہے، ان کی مدد کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں سمجھیں کہ فقط سے ہم پیسوں کے ذریعے ہم صدقہ دے سکتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ چاہیں یہ بھی کام کرنا تو وہ صدقے میں ہی شمار ہوگا۔ لوگوں کو کام آنا، ان کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اچھا، صرف کام آنا نہیں، مثال کے طور پر اچھی گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے۔ جیسے آپ کسی کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، آپ ٹوٹا کوئی بیچارہ بہت غمزدہ ہے، آپ اس کو
دل جوئی کر رہے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے۔ اچھا جی، صرف صدقہ دینا ہی ضرور نہیں ہے، بلکہ اس صدقے کو باطل ہونے سے بچانا بھی، یہ بہت اہم بات، بہت عظیم بات، کہ مثال کے طور پہ آپ نے صدقہ دے دیا، اب اس کو باطل ہونے سے بچانا ہے۔ وہ کس طرح بچانا ہے؟ چند اعمال جو ہیں وہ آپ کے صدقے کو باطل کر دیتے ہیں، ان اعمال سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ یعنی اب آپ نے جو نیکی کری اس کو ضائع نہ کریں نا، آپ نے جو صدقہ دیا اس کو ضائع نہ کریں، اس کو سنبھال کے رکھیں۔ اچھا جی، کیونکہ چند عمل صدقے کو باطل کر دیتے ہیں، اس کے ثواب اور فائدوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے جو فوائد ہیں وہ اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کچھ ایسے کام ہی نہ کریں کہ آپ کا صدقہ ضائع ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہے سب سے عظیم حدیث، سنیے گا، کہ بہن بھائی جو اس سے پہلے ویڈیو جو میں نے بنائی اس میں صلہ رحمی کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب، ان سے آپ صلہ و رحمی کریں، ان سے آپ بھائی چارگی، محبت سے، خلوص سے پیش آئیں، رزق میں، عمر میں اضافہ ہوگا۔ وہی بات دوبارہ اسی حوالے سے، اسی تسلسل کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ بہن بھائی اور پھر جس قدر قریب سے قریب تر رشتہ ہو، قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا دگنے اجر کا ثواب ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ ایک صدقہ جو ہے کسی غیر کو دے رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں جن سے آپ کا رشتہ نہیں ہے، اور ایک صدقہ اگر آپ اپنے عزیز و اقارب کو دے رہے ہیں جیسے بہن بھائی وغیرہ، اس صدقے میں اور اس صدقے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی وہ صدقہ آپ دے رہے ہیں اور اس طرح آپ صدقہ دے رہے ہیں، یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی کہ اس کا دگنا صدقہ آپ اگر کسی اتنی ہی مقدار میں صدقہ آپ بہن بھائی کو دیں گے، کسی رشتہ دار کو دیں گے، وہ مانا جائے گا اس کا دگنا صدقہ اگر آپ کسی غیر کو دیتے ہیں، یعنی رشتہ دار سے باہر دیتے ہیں۔ روایت میں کہ وہ صدقہ ہی نہیں کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو محروم کر کے دوسروں کو دیا جائے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ حقدار ہیں، آپ ان کو محروم کر کے کسی اور کو صدقہ دے رہے ہیں، وہ صدقہ ہی شمار نہیں ہوگا، تو پھر کیا فائدہ ایسے صدقے کا؟ صدقے میں مستحق کو یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ صدقہ دیا جا رہا ہے، بلکہ بغیر یہ بتائے کہ یہ صدقہ ہے، دیا جا سکتا ہے۔ صبح اور رات کو سونے سے پہلے صدقے کی تاکید کی گئی ہے، جو تو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ صدقے کے تمام فوائد حاصل ہونے کے لیے اس کا مستحق کے ہاتھ تک پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ صرف پیسوں کو صدقے کے طور پر الگ کر دینا یہ جو ہے کافی نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پہ ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ ہم مخصوص کچھ آج کل تو بہرحال آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں آپ کی، کہ جنہوں نے اپنے باکسز بنائے ہوئے اور ماہانہ ہر ماہ کو آ جاتے ہیں اور آپ سے لے کے چلے جاتے ہیں۔ میں کسی برا کسی کو نہیں کہہ رہا، لیکن کوشش کریں کہ صدقہ جو ہے وہ آپ کسی مستحق کو اپنے ہاتھ سے پہنچائیں۔ بہرحال اگر کسی مستحق کا ملنا ممکن نہ ہو یا آپ صدقہ جمع کر کے ایک ساتھ دینا چاہ رہے ہوں، تو مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک طریقے کو اختیار کرنے کے بعد آپ اس کے فوائد جو ہیں صدقے کے حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا ہیں؟ مستحق کو ایک رقم بطور قرض دے دیں، یعنی کیونکہ مستحق ہو اس کو بطور قرض آپ رقم دے دیں، اور وقت صدقہ ایک مخصوص رقم اس قرض میں سے معاف کرتے رہیں۔ غریب سے اجازت لے لیں کہ آپ صدقہ نکال کر ایک جگہ جمع کر کے ایک ساتھ اس تک پہنچا دیں۔ یعنی کہ مثال کے طور پر کوئی غریب ہے، آپ اس سے جو ہے وہ اجازت طلب کر لیں کہ بھائی میں جو ہوں آپ کے لیے صدقہ نکال رہا ہوں، اور یہ کہ میں اتنے جمع کرتا رہوں گا، ایک ساتھ آپ کو پہنچا دوں گا۔ سب سے بہترین چیز، اچھی چیز ہے۔ ان امور کا خیال رکھنے صدقے کا ثواب اور فوائد بالکل اسی طرح سے حاصل ہوگا کہ جس طرح آپ بیک وقت، بالکل اسی وقت جو ہے آپ کسی مستحق کو یا کسی سائل کو جو ہے آپ صدقہ دے رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں کہ صدقہ غیر مستحق یا غنی کو بھی دیا جا سکتا ہے، بالکل دیا جا سکتا ہے۔ صدقے کے لیے مستحق کو دینا ثواب سے زیادہ ہے، ثواب سب سے زیادہ ہے، لیکن صدقہ غیر مستحق یا غنی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس سے بھی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی غلطی سرزد ہو جائے، مثال کے طور پہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، فوری طور پہ آپ صدقہ نکال دیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا جو وہ غلطی کا کفارہ ہے وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ دین اسلام ہمیں، میں نے کہا نا، اتنا پیارا دین ہے، قربان جاؤں، کہ کہیں نہ کہیں ہر حوالے سے کوئی نہ کوئی چھوٹ اس نے رکھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، صدقہ دینے کا ثواب، غور سے سنیے گا۔ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرماتے ہیں صحت مند کو صدقہ دینے کا ثواب 7 گنا، جبکہ
طالب علم کو صدقہ دینے کا ثواب 700 گنا، اور مردہ عزیزوں کے لیے صدقہ دینے کا ثواب 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب دیکھیں، یہ قطعی نہیں کہ مثال کے طور پر آپ کسی مستحق کو آپ صدقہ نہ دیں، صرف اس کی کیٹیگریز بتا دی گئی کہ آپ کسی صحت مند کو آپ صدقہ دیں گے 70 گنا، 7 گنا، کسی طالب علم کو دیں گے آپ اسی کا 700 گنا، اور اگر کسی بھی مردے کے لیے صدقہ نکالتے ہیں تو 1,00,000 گنا ثواب رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی، صدقہ کو باطل ہونے سے بچانا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت کے ذریعے باطل ہرگز نہ کرو۔ اب احسان جتلانے سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اس نے صدقہ لینے والے پر احسان کیا ہے۔ آپ کی صدقہ دینا، آپ کے ذہن میں ایک دم خیال آیا کہ یار میں نے تو اس پر احسان کیا ہے، صدقہ باطل ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے صدقے کا۔ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں۔ صدقہ لینے والے سے اپنی تعظیم و فرما برداری کی امید ہرگز نہ رکھیں۔ اگر صدقہ دینے کے بعد صدقہ لینے والے سے کوئی خلاف ادب بات ہو جائے تو اس سے ناراض نہ ہو، اس سے بددل نہ ہو، اس سے اپنے دل میں اس کے لیے کوئی برائی نہ لائیں۔ اذیت دینے سے، صدقے کے باطل ہونے سے کیا مراد ہے یہ سمجھیے گا۔ صدقہ لینے والے کو ملامت کریں، سرزنش اور ملامت کریں، باطل کر رہے ہیں آپ، اس کے راز کو افشاں کر رہے ہیں، کوئی راز آپ کو پتہ ہے اس کا، آپ نے اس کو افشاں کر دیا، باطل ہے صدقہ۔ اس کو دیکھ کر بری صورت بنانا، یعنی مثلا یار یہ تو آ گیا صدقہ لیتا ہے، بری صورت بنانا، اپنے آپ کو سپیریئر شو کرنا، نہ کریں۔ اچھا جی، اب کچھ آداب کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ویڈیو بڑی طویل ہو رہی ہے، ابھی بھی بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جو میں چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں جہاں تک اچھی بات آپ پھیلائیں گے، یقینی طور پر مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور ایک طرح صدقہ جاریہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی اچھی بات کسی کو بتا رہے ہیں، یا آپ کے تھرو کسی کو اچھی بات پتہ چل رہی ہے، اور کوشش کرنی چاہیے انسان کو، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، کہ زیادہ سے زیادہ وہ اعمال انجام دیں کہ جو ہمارے لیے باعث رحمت، نعمت، برکت اور مغفرت ہو، دنیا و آخرت دونوں میں۔ اچھا یہ صدقے کے آداب کے حوالے سے چند ایک گفتگو، بس اس کے بعد کیونکہ طویل ہو رہی بہت زیادہ۔ اچھا، ضرورت مند کے اپنی ضرورت ظاہر کرنے سے پہلے اس کو عطا کریں، یعنی مثال طور پہ کوئی ضرورت مند ہے اور آپ کو پتہ ہے پہلے سے، اس کو آپ عطا کریں، اس کے کہنے سے پہلے آپ اس کو ادا کریں، کیونکہ اگر سوال کرنے کے بعد عطا کیا تو وہ اس کی آبرو کی قیمت ہوگی جو لی گئی ہے، احسان کامل نہ ہوگا، جبکہ پروردگار متعال احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جیسے ہی دل میں صدقہ دینے کا سوال پیدا ہو، فوراً دے دیا جائے۔ آپ کے دل میں ایک دم خیال آیا کہ مجھے صدقہ دینا ہے، آپ فوری طور پر دے دیں، اور سمجھ جائیں کہ اس وقت شیطان اس سے غافل رہے، آپ سے غافل ہے، اور فرشتے نے اس کے دل میں جگہ کر لی ہے۔ اللہ، اس موقع کو غنیمت جانیں اور اپنے اپنے ارادوں کو پورا کریں۔ نیک وقت اور نیک زمانے میں صدقہ دینے کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عیدیں جو آتی ہیں ہماری، عید غدیر ہے، عید فطر ہے، عید بہت ساری جو بھی ہماری عیدیں ہیں، ان میں آپ نے روز جمعہ، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ثواب ہے روز جمعہ، ماہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ ثواب ہے۔ اچھا، صدقے کو پوشیدہ طور پر دینا کہ ریاکاری سے اطمینان رہتا ہے، یعنی کہ کوشش کریں کہ آپ پوشیدہ طور پر دیں۔ صدقہ لینے والے کو ممنون ہو کہ حقیقتاً اس نے آپ کا صدقہ قبول کر لیا۔ مثال کے طور پہ آپ اگر اس کو صدقہ دے رہے ہیں تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، آپ ممنون ہوں اس کے کہ بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میرا صدقہ قبول کیا۔ آپ اکڑ نہ جائیں کہ میں نے تمہیں صدقہ دے دیا۔ صدقہ دینے کے بعد اس کے ہاتھوں کا بوسہ دیں، کیونکہ چوتھے امام میرے جد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی یہی تھی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لینے والے کا ہاتھ، غور سے سنیے گا، لینے والے کا ہاتھ نائب دست خدا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ جو کچھ فقیر کو دیا جاتا ہے پہلے خدا تک پہنچتا ہے۔ جب آپ صدقہ دے رہے ہیں اور کسی سائل کو دے رہے ہیں تو گویا وہ صدقہ پہلے خدا تک پہنچتا ہے، اور وہ جو ہاتھ ہے وہ نائب دست خدا ہے۔
اپنے ہاتھ کو فقیر کے ہاتھ سے بلند نہ کریں بلکہ اپنا ہاتھ نیچے کھلا رکھیں تاکہ فقیر خود اٹھا لے۔ صدقہ دیتے وقت فقیر سے تواضع اور فروتنی سے پیش آئیں۔ یہ آداب ہیں، صدقہ دینے کے کچھ آداب ہیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، مثال کے طور پہ ایک گفتگو کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے جی، یا مثال کے طور پہ آپ گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام کر دو، یہ آپ کا ہو گیا حاکمانہ لہجہ، یہ کام کر دو۔ ایک آپ نے ادبی طور پہ کہا کہ آپ یہ کام کر دیں گے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں گارنٹیڈ آپ کو 200% شور اس بات پہ کرتا ہوں کہ جو آپ دوسرے لہجے میں گفتگو کریں گے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کا ادب شامل ہے، آپ اس سے ادب سے احترام سے پیش آ رہے ہیں۔ صدقے کے بھی کچھ آداب ہیں نا، اسلام میں ہر چیز کے آداب ہیں، کھانا کھانے کے آداب، اس کے آداب، کپڑے پہننے کے آداب، گفتگو کرنے کے آداب، تو صدقے کے بھی آداب ہیں۔ سنیے گا، بس جلدی جلدی آپ کی سامنے پیش کرتا چلوں کہ صدقہ دیتے وقت فقیر سے تواضع سے پیش آئیں۔ اچھا جی، جو چیز صدقے میں دی جائے ایسی ہو کہ لینے والے کے لیے شرم کا باعث نہ ہو، یعنی آپ جو چیز صدقہ دے رہے ہیں کوئی ایسی نہ ہو خدا نخواستہ کہ وہ لینے والا جو وہ شرم محسوس کرے۔ اگر اسے قبول کرنے سے شرم آتی ہو تو صدقے کو ہدیہ کر دیں یا اسے تحفتاً دے دیں۔ کہتے ہیں بھائی میں آپ کے لیے گفٹ لایا تھا، اس سے کیا اس کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی، اسے شرم بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اگر اس کی طبیعت بالمشافہ اور براہ راست لینے کو پسند نہ کرتی ہو تو کسی دوسرے کے ہاتھ بھجوا دیں۔ مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں میں فلاں شخص کو جو ہے صدقہ دوں، لیکن وہ آپ کو یقین ہے کہ وہ لے گا نہیں آپ سے، آپ کسی اور کا ہاتھ بھجوا دیں، گفٹ دے کے بھجوا دیں آپ کہ بھائی میں نے اس کے لیے تحفہ لیا تھا یار، اس تک پہنچا دینا۔ آپ کا صدقہ ہو گیا، اور جو ہے آپ کا جو سامنے والا اس کی دل آزاری بھی نہیں ہوئی، اور بطور گفٹ آپ نے اس کو ہدیہ کر دیا، اس کی شان بھی نہیں گھٹے گی۔ اچھا جی، جو کچھ رائے خدا میں دیا ہو اس کو کبھی بھی اپنے بہت بڑا نہ سمجھیں کہ رائے خدا میں نے تو یہ رائے خدا میں دے دیا، میں نے تو وہ، اس کو کبھی ہرگز بڑا نہ سمجھیں، نیکی کریں دریا میں ڈالیں۔ جو کچھ رائے خدا میں دیا جائے وہ اپنے تمام مال میں سب سے بہتر ہو اور سب سے زیادہ عزیز ہو اور حرمت اور شبہ سے پاک ہو، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ سوائے پاک چیزوں کے قبول نہیں کرتا، وہ کسی بھی ناپاک چیز کو قبول کبھی نہیں کرے گا۔ خالق تو جہاں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرو جن کو تم حاصل کرتے ہو۔ جو چیز فقیر کو دی جائے تو اس سے دعا کی خواہش کریں، کیونکہ فقیر کی دعا دینے والے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ اللہ 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 اللہ، مثال کے طور پہ آپ فقیر کو چیز دے رہے ہیں، آپ اس فقیر سے دعا کی خواہش کریں، آپ کہیں کہ بھائی میرا یہ کام، آپ اللہ سے دعا کریں میرا یہ کام ہو جائے، اس فقیر کی دعا آپ کے حق میں مستجاب ہو جائے گی۔ یہ آداب ہیں صدقہ دینے کے۔ صدقہ دینے میں ترتیب فقرہ خیال رکھیں۔ مثال کے طور پہ اہل تقویٰ علماء اور رشتہ داروں کو مقدم رکھیں، جو متقی لوگ ہوں ان کو آپ سپیریئر رکھیں، ان کو زیادہ پریورٹی دیں، آپ ان کو فرسٹ پریورٹی ان کو دیں جو کہ متقین لوگ ہوں، تقویٰ والے لوگ ہوں، علماء کرام ہوں، رشتہ دار ہوں۔ اس کے بعد آپ کسی دوسری جگہ جو ہیں وہ کوشش کریں کہ میں اس کو صدقہ دیں۔ ایسے رشتہ دار، سب سے عظیم بات، ایسے رشتہ دار جو آپ سے بغض، حسد، کینہ یا نفرت رکھتے ہوں ان کو صدقہ دیں۔ سب سے عظیم صدقہ، آپ کو پتہ ہے کہ یار اس کے دل میرے لیے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یہ مثال اگر مجھ سے جلتا ہے، اب اس کو صدقہ دیں، اگر مستحق ہو اب اس کو صدقہ دیں، عظیم شمار کیا جائے گا وہ صدقہ آپ کے حق میں، عظیم شمار کیا جائے گا، ثواب بہت زیادہ ہے۔ اچھا جی، صحت و تندرستی و مالداری میں صدقہ دینا، نہ کہ صرف اس وقت جب مریض موت میں مبتلا ہو اور جاں بلب ہو۔ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ اس وقت صدقہ دیتے ہیں کہ جب بالکل مریض جو ہے جاں بلب ہوتا ہے، اس وقت صدقہ دیتے ہیں۔ صحت مند جب تک وہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہی نہیں دیتے، کیونکہ وہ سفید پوش ہوتے ہیں۔ بہت سے ابھی آپ دیکھیں گے، خاص طور سے میں کیونکہ میں خود سادات ہوں، سید ہوں، بہت سارے خدا کی قسم ایسے سید موجود ہیں کہ جو سفید پوش ہیں، جو اصلاً اور نسلی سید ہیں، وہ گوارہ نہیں کرتے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کوشش وہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ سامنے کوشش کہ ہاتھ پھیلاؤں میں کسی صدقہ مانگوں۔ صدقہ تو خیر ویسے ہی سیدوں پہ حرام، واجب صدقہ، اس میں بھی الگ الگ معاملات ہیں، وہ خیر الگ ایک ٹاپک ہے، لیکن کوئی بھی سفید پوش سید کبھی وہ نہیں کرتے سادات کرام جو ہوتے ہیں، تو کوشش کریں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ صدقے کے بجائے قرض حسنہ دیں، قرض حسنہ عجیب بات ہے۔ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقے کا ثواب 10 حصے ہے، جبکہ جو
قرض حسنہ کا ثواب ہے وہ 15 حصہ اس کو شمار کیا جاتا ہے، یعنی کہ صدقہ دینا صرف 10 حصے میں شمار ہوگا، جبکہ قرض حسنہ دینا آپ کا 15 حصے جو آپ کا ثواب جو ہے بلند کر دیا جائے گا۔ اذان محترم، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اعمال انجام دیں جس سے آئمہ معصومین محمد و آل محمد، اہل بیت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خالق جو دو جہاں جو ہے وہ راضی رہے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ کوئی آپ اپنے لیے ہی اچھائی کر رہے ہیں، کوئی آپ اپنے لیے ہی جو ہے وہ رستہ بنا رہے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ صدقہ دیں، آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، جس تسلسل میں ہماری بات چل رہی ہے۔ اور پھر یقین طور پر نہ جانے کتنی ایسی برائیاں ہیں، نہ جانے کتنے ایسی ناگہانی آفت ہیں کہ جن سے آپ اور میں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پھر صدقے کی آپ نے ساری اقسام سن لی کہ آپ، اور حقیقت ہے آپ دیکھیں دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے آپس میں بھائی چارگی سب سے پہلے کہاں سے ہوگی؟ مثال کے طور پر آج کل جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، آج کل جو ہم اکثر و بیشتر دیکھ رہے ہیں کہ سب نفس نفسی کا شکار ہیں، مطلب سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے، جبکہ خلاف توازن بات ہے، خلاف اسلام بات ہے کہ نہیں یار تم تو مجھ سے اونچے کیسے ہو سکتے ہو، میں تم سے زیادہ اونچا ہوں۔ مطلب کہاں جی رہے ہیں؟ صدقہ دیں، اپنی زندگی بہتر کریں، اپنے آپ کو بھی اچھا کریں اور اپنے لیے بھی اچھا کریں۔ صدقہ آپ جب دیں گے تو آپ خود کے لیے اچھا ہے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، اس رشتہ دار کو ہرگز فراموش نہ کریں کہ جس کے دل میں آپ کے لیے بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، آپ کا دشمن ہو، بظاہر آپ کا دشمن ہو، آپ کو لگے کہ بھائی یہ مجھ سے دشمن نہیں لگتا ہے، آپ صدقہ دیں، کیا پتہ اس صدقے کی برکت سے اس کا دل بدل جائے، وہ آپ کے حق میں دعا کرنا شروع کر دے، یا اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور مودت پیدا ہو جائے۔ تو خالق دو جہاں جس کے دل میں چاہتا ہے جب رحم ڈال دیتا ہے، جس کے دل میں جب چاہتا ہے محبت ڈال دیتا ہے۔ اذان محترم، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوران گفتگو کوئی اگر بات بری لگی ہو، کوئی اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ یار یہ بات غلط کر رہا ہے تو درگزر سے کام لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔